अस्सलाम वालेकुम पप्पू मलिक साहब, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਲਾ جی ਅਹਾਤਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। بے شک ਕਰਤਾ بادشاہ پلیز۔ بھائی چھا گئے ہو تسی ایک مسلمان دی ماں بھن دھی نو گال کڈنا نہیں گال تے کوئی نہیں کٹدا، گال جیڑا کٹی کڈن دیا دس ہے اسی او دس رہے ہیں جیڑا کوئی بیان کردا ہے نا، اسی او دس دے ہیں کہ دیکھو مسلماناں دے دعوی جات کردے نے تے پھر انہاں دیاں ماواں دھیاں نے بارے کہندے نے کہ انہاں نو جناب ایک تو زیادہ مرداں دی خواہش ہوندی ہے تے او اللہ انہاں نو دے دے گا، تے او پھر او جیڑا جیڑا بھی اودا اونوں ولی مندا ہے، اونوں پیر عثمان علی رضوی مندا ہے، صاحب تے عثمان ہن تینوں سوال دا عثمان جواب مل گیا، علی رضوی صاحب تو تھلے بہت اتر بڑا جا بغیرت آدمی ہے تو تھلے اتر بہت جا بڑا ਇਹ ਬਿਆਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ تھلے ਦਾ ਹੈ اتر جا ਕਿਉਂ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ؟ بغیرت آدمی ہے ہاں جی ہاں جی ਹਾਂਜੀ مرزا ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ انجینئر دا ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ چھوکرا ਕਿਹਾ ہے ਹੈ اے انگل لا کے علی ٹھانا نہیں رضوی قوم صاحب ہے بہت بڑے بغیرت آدمی نے بے غیرت ہیلو سکندر بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ وہ نیچے بھی اتر گیا آواز ہے لیکن آواز اس کی آئی جا رہی آ تھی۔ رہی ہے آواز تھوڑی. کون نہیں ਆ آواز ਰਹੀ نہیں ਹੈ آ ਉਸਮਾਨ رہی ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। اچھا اچھا میری اچھا آ رہی اچھا ہے ਸਭ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ۔ جی جی ندیم سب بھائی بھی آ آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اب ضیاء بھائی کی براڈ پہ بیٹھے ہیں، یہاں پہ یہ موضوع ہم چھیڑتے نہیں ہیں، تو یہ ہے کہ اگر ہوتا ادھر ہماری براڈ پہ ہم بٹھا کے پھر اس کو آرام سے پیار سے پوچھتے اور پیار سے کسی کو کہتے بھائی یہ آپ کو گالی نہیں دی، بھائی یہ آپ کو گالی نہیں دی، بھائی یہ آپ کو گالی نہیں دی۔ کہتا ہوں میں تو کہتا ہوں یہ پپو کو اوپر اٹھا کے نا بٹھا کے تو مرزا انجینئر پہ شروع کر دیتے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ نہیں ضیاء بھائی کا نا یہ موضوع نہیں ہوتا، اس لیے ہم ادھر بات نہیں کرتے، سمجھے نا آپ؟ میں سمجھتا ہوں سارا کچھ سمجھتا ہوں لیکن یہ جان کے انگلی لینے سے باز نہیں آتا نا۔ نہیں نہیں وہ اس کو کسی اور براڈ پہ پکڑیں گے جب ضیاء بھائی کی رول ہی ہے تو پھر ان کے براڈ کے رول کو فالو کرتے ہیں نا ہم، پھر ایسے ڈس رسپیکٹ نہیں کرتے نا ضیاء بھائی کی جو ضیاء اس بھائی نے نے اصول اس نے بنایا ہے۔ اب جان بوجھ کے یہ سوال کیا ہے۔ سر وہ اب پتہ کیا دیکھو آرام سے اگر اس سے بات کرتے وہ مجھے پتا وہ مرزا انجینئر کا شاگرد جو بھی ہے اس کو پھر ٹھنڈا کر دیتے ہیں آرام سے نا۔ اپنا دیکھیں کہ ندیم بھائی علماء کا یہ فتویٰ بھی موجود ہے، یہ جو مرزا انجینئر ہے یہ مرزا قادیانی سے بھی بڑا ملعون، بڑا زندیق، بڑا مرتد اور کافر ہے۔ اب اس کے ماننے والے اس کے کفر پر مطلع بھی ہیں اور جناب اس کی تعویلات بھی کرتے نظر آئیں گے، آپ کو اس کے کفر پہ پردے بھی ڈالتے نظر آئیں گے صحیح ہے۔ اور تعریفیں بھی کرتے نظر آئیں گے۔ وہی دور جو قادیانی کے دور کا دور تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ دوبارہ دکھایا ہے ہمیں، اور آپ اس کے ایک ایک جیسے مرزا قادیانی نے اپنی شروعات کی تھی، جو جو دعویٰ جات کیے تھے، اس کے بھی آپ کو میرے سے کوئی بھی ڈیبیٹ کر لے، اس کے دعوی نبوت کے اوپر، دعوی مسیحیت کے اوپر، دعوی مہدیت کے اوپر، مرزا انجینئر کے یہ سارے دعویٰ جات اس کی ویڈیو سے میں ثابت کروں گا، کوئی مرزائی آ جائے انکار کر دے، ہم تو ان کو چیلنج دیتے ہیں اپنی براڈ کے اوپر، لیکن اب انہوں نے رخ کرنے چھوڑ دیا ہوا ہے اور وہ خود میں بڑھ گئے جیسے قادیانی بڑھ گئے ہیں۔ تو اگر کوئی کال پہ واٹس ایپ پہ ہم کہہ بھی دیں کہ آؤ بھائی کوئی بات تو کر لو، کوئی علمی کی تم نے فرقوں کی دکانیں بند کر دی، اپنی جو کھلی ہے اس پر تو بات کر لو، نہیں کریں گے۔ تو اگر یہ کہتا ہے جناب یہ تم مسلمانوں کو کہتے، کون بھائی مسلمانوں کو کہتا ہے؟ وہ قادیانیوں سے بڑا خنزیر، مرتد اور لعنتی ملعون ہے وہ، تم کہتے ہو مسلمان، وہ تمہاری ماؤں بہنوں کو ننگا کر رہا ہے اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کے بارے میں
بغیرتیوں کے الفاظ استعمال کر رہا ہے انبیاء اور اولیاء کے بارے میں. وہ کہتا ہے کہ ہمارا ایک ہی بابا ہے جس کی شلوار نہیں اتری. کہتا ہے کہ ہمارا ایک ہی بابا ہے جس کی شلوار نہیں اتری، اور پھر نسبت دیتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو پھر بتائیں کہ پھر تو کس کس صحابی رسول کس کس پر یہ استغفار بات جاتی ہے، استغفار کس استغفر کس پر اللہ. بات جاتی ہے. کہتا پپو ہے کسی چلا ولی نے گیا یا یہ دعویٰ نہیں کیا، کسی ولی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. جہاں جہاں پہ بھی اولیاء کرام کے جیسے حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے کا معاملہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کرتا ہوں، تو کوئی اٹھ کے اللہ کی آزمائش شروع کرنے کے لیے وہ گلی میں سڑک پہ کھڑا ہو جائے، کیمرے والوں کو بلائے اور کیمرے والے کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اپنا قرآن میں یہ جو آیت لکھی ہے پڑھو، دعا کرو اور یہ دعا کرو اور وہ پوری ہونی چاہیے. تو کیا کوئی مسلمان اٹھ کے اس مرتد کی، اس کیمرہ مین کی، جو بھی یہ اس کو کہہ رہا ہے، تو کیا وہ کرنا شروع کر دے گا، اللہ کی آزمائش شروع کر دے گا؟ اسی طرح اس نے اولیاء کرام کے بارے میں گالیاں دی اور کہا کہ بھائی یوٹیوب کے اوپر یہ مواد ہے اس کو ڈیلیٹ کریں، اور ان کو بغیرت کہا معاذ اللہ اولیاء کرام کو. پھر اس نے حضرت امام قدوری رحمہ اللہ ان کو اس نے کتی کا بچہ کہا. کوئی صحابی رسول خلفائے راشدین ان کو یہ کہتا ہے کہ انہوں نے غلطیاں کی ہیں، ہم دعا نہیں کرتے کہ ان جیسا حکمران کوئی آئے، ہم نہیں دعا کرتے، کوئی ان پر متفق نہیں ہے. بہت بیڈ ایکسپیرینس رہا ہے مسلمانوں کا خلفائے راشدین کے بارے میں، ہم نہیں چاہتے ان جیسا کوئی حکمران ہے. ایسے ایسے وہ خنزیریت نے ایسی ایسی بکواسات کی ہیں کہ مرزا قادیانی بھی اس کے آگے بچے. وہ خود کہتا ہے اپنی ویڈیو میں بھائی میں مرزا سینئر ہوں. تو ایسے خنزیروں کو پھر بعد میں کہنا یہ مسلمان ہے اور اس کے ماننے والے اس کو ولی اللہ، اور جناب مسلمانوں یہ ملحد ہوتے ہیں، یہ سارے ملحد ہیں، رافضی ہیں، ملحد ہیں، قادیانی ہیں، جو غصوں میں مسلمانوں میں آ کے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، وہ اس کو بھی ذلیل کرواتے ہیں اور زیادہ، اور مسلمانوں کو بھی جناب یہ توڑتے ہیں آ کے خنزیر کے بچے. جی ندیم بھائی کچھ میں تو آپ لوگوں کی بات سن رہا ہوں چھڑیں جی، ہم تو سیکھنے والے لوگ ہیں، آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں، تو تھوڑا بہت آگے ہم بھی کوئی ڈبیٹ کر لیتے ہیں. ڈبیٹ تو نہیں کرتے، ڈبیٹ وہ ہوتی ہے جس چیز کا اختلاف رائے ہو، تو ہم تو سیدھے سیدھے بیان کرتے ہیں کہ تم لوگ ہو ہی غلط ہو. تو اس میں اختلاف رائے تو ہے ہی نہیں ہے نا. جو کافر ہے اس کے ساتھ ڈبیٹ نہیں ہوتی، اس کو سیدھا کہتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ غلط ہے اور تم کافر ہو. ڈبیٹ اس چیز کی ہوتی ہے جس پہ آپ کی کوئی اختلاف رائے ہو. اب میں کہوں کہ نواز شریف پریزیڈنٹ بنے گا، آپ کو جی نہیں عمران خان صاحب بنیں گے، تو یہ اختلاف رائے اور ہم اس پہ ڈبیٹ کر سکتے ہیں کہ میں کیوں سوچتا ہوں کہ نواز شریف بنے گا، آپ کیوں سوچتے ہیں. یہ ڈبیٹ ہوتا ہے. جو کافر ہو وہ اس کے ساتھ ڈبیٹ نہیں ہوتا کسی بھی چیز کا. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ضیاء بھائی پھر مجھے دیں اجازت. کچھ لوگ ہیں ادھر وہ بڑی گالیاں پہلے انہوں نے ایسے کیا کہ پہلے انہوں نے شیعوں کو گالیاں دینی شروع کی، بڑی بڑی انہوں نے گالیاں دی، اور شیعوں کو اس بات پہ انہوں نے لے کے آئے کہ آپ بھی صحابہ کرام کی، امہات المومنین کی آپ بھی گستاخیاں کریں. پھر انہوں نے اس طرف سے گستاخیاں کی، ادھر سے گستاخیاں ہوگی شروع. اب انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ فرقہ واریت کے لیے انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا کہ اعلی حضرت علیہ رحمہ ان کی گستاخیاں کی جائیں تاکہ فرقہ واریت پھیلے. ان کے جواب میں آج ہم نے ایک براڈ شروع کرنی ہے، تو مختصر سی ہم براڈ کریں گے اور جو تاریخ ہے اس کو ہم تھوڑا بیان کریں گے انشاءاللہ. یہ تو شیعہ بھائی لوگ جو بھی بھی آج کل صحیح نہیں ہے، یہ شیعہ لوگ بھی کوئی صحیح نہیں ہے.
حضرت عائشہ کی گستاخیاں کریں، جس کو قرآن نے کہا کہ قرآن پاک میں جس کی پاکیزگی کی اللہ گواہی دے رہا ہے، ان کے اوپر یہ بہتان مانتے ہیں۔ بالکل بالکل، بات یہ یہ کوئی ہے کہ ہمیں گالیوں سے منع کیا گیا ہے کہ ہم جو ہے گندی گندی تصویریں لگا کے ان کو گالیاں دیں، نہیں، ٹھیک ہے، گالیاں پھر گندی گالیاں گندی تو نہیں، تصویریں لگائیں گے، پھر انہوں نے ایک عرضی اب پیش وہ کرتا ہوں، ذرا آپ سنیے تو۔ جی 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 اب ایک واقعہ، مجھے صحیح واقعہ نہیں یاد آ رہا، یہ حضرت ابو بکر صدیق کا کوئی وہ آیا تھا، کوئی ملحد یا کوئی آیا تھا تو اس سے کوئی بات کی تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ جا کے تم اپنی بیوی کی وہ چاٹو، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں گالیاں تو نہیں، یہ تو کیا ہوا نا۔ اب اسی طرح ہم اب جب تذکرے کا ذکر کرتے ہیں، ہم گالیاں تھوڑی دیتے نہیں ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، اور بادشاہ بھائی وہ بھی میری بات سنیں، اس حدیث کو بھی میرا شاید انٹرنیٹ تھوڑا کمزور ہو، میں اس کو نا وہ دوسرے نیٹ پہ نہیں ابھی کیا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس حدیث کے اوپر بھی ہمیں خود سے رائے نہیں، محدثین کی شرح پڑھنی چاہیے، محدثین نے اس کو کس اینگل سے لیا ہے، اور کیا وہ گالی بنتی بھی ہے، کیا وہ گالی بنتی بھی ہے، کیا اس میں وہ الفاظ گالی کے تناظر میں آئے ہیں، یا کہ جو عرب میں محاورات بولے جاتے ہیں اس محاورے کے طور پر بولا گیا ہے وہ لفظ، ٹھیک ہے۔ اور بیوی کی نہیں ہے، وہ ہے لات و عزا، ان کی شرمگاہ کے بارے میں ہے، ان کی شرمگاہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے الفاظ کے محاورتاً عرب میں کیا معنی بنتے ہیں، اور وہ جواب دیا گیا جب، تو وہ کیا وہ گالی میں آتے ہیں، تو یہ محدثین کی شرح کے اوپر اس کی جو علی نہیں کہا کہ میں نے کسی اور کانٹیکٹ میں بات کی ہے، میں نے کہا ان کی کہنے کی بات ہے، اگر وہ کالی ہوتی تو وہ پھر حضرت ابو بکر صدیق کبھی نہ دیتے، ٹھیک ہے، ان سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ نہیں، وسلم نے وہ انہوں نے فرمایا، گالی نہیں دی، خیر نہیں دی نا، انہوں نے گالی نہیں دی۔ اچھا میں بالکل، ایک اور بات بتاتا ہوں، فار ایگزامپل میں کسی کو دلہ کہتا ہوں، جی جی، میں کسی کو دلہ کہتا ہوں، اگر تو واقعی وہ دلال بھی ہے اور دلہ بھی ہے، تو میں اس کو گالی نہیں دے رہا، جیسے چور کو چور کہنا گالی نہیں ہے، اگر اس نے چوری کی ہے تو پھر چور کہوں گا میں، لیکن کوئی ایسی بات میں بتا رہا ہوں کہ ایسی سیکسی سیکسی تصاویر لگا کے اور پھر گندی گندی گالیاں دینا، یہ کوئی علمی رد تو نہیں ہے۔ آپ اور نہ ماننے والوں کو، جو شیعہ ہیں جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا بھی موقف ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے اہل سنت کا موقف ان کے بارے میں، تو جو کہ تبرہ کرنے والے ہوں اور جو ضروریات دین کے منکر ہوں، اور خاص شیخین حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی تعالیٰ عنہ، ان کی توہین و گستاخی کرتا ہو، تو اسے بڑا ملعون لعین لعنتی خنزیر سور کون ہوگا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ باتیں ٹھیک ہیں، لیکن تصاویر لگا کے گندی گندی پھر ان کو گالیاں دینا، اب وہی رخ انہوں نے کیا ہے جناب، فرقہ واریت پھیلانے کے لیے انہوں نے رخ کیا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ان کو گالیاں دے کر۔ علمی اختلاف ہر کسی کا حق ہے، علمی اختلاف کر سکتا ہے، لیکن گالیاں دینا، گندی گندی غلیظ گالیاں بکنا، تو اور دوسروں کو پھر اکسانا، تو یہ بالکل غلط بات ہے، بالکل ایک ماحول خراب کرنے کی بات، اور ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ سارے ہم قادیانیوں کے رد میں لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہو گیا، تو اس کے اوپر ہم آج براڈ کریں گے انشاءاللہ، اور مختصر سی ہم ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو فرقہ واریت کرتے ہیں، یہ کام شروع کہاں سے ہوا تھا انشاءاللہ وہ بتائیں گے۔ جی اسد بھائی میں انٹرنیٹ چینج کر لوں۔ کی ہویا ساری چپ کر گئے ہو یا رسول بھائی، سنن ڈے ہو؟
ہلو ہلو چھپی ہو گیا. اچھا چلے گیا نا.